باپ بھی 2016 میں قادیان گیا، اپنے باپ کے بازو کو پکڑا، مرزا کی قبر کے اوپر لے کر کے گیا، کہا ابا جی کیا تم اس کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ باپ نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی یہ نبی نہیں ہے، نبی تو وہ تھے جن کے جسم بھی پاک تھے، جن کے جسموں پر عمل اترا کرتے، جن کو سنت انبیاء کہا گیا، اور ان کے دلوں پر اللہ نے کلام نازل کیا جن کو کتاب اللہ کہا گیا۔ ان کے جسموں سے خوشبو آئے اور ان کے پسینے سے خوشبو آئے، اس بدبخت کی قبر سے بدبو آئے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیکون امتی ثلاثون کذابون الدجالون کلهم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، آج کی یہ جو ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، یقیناً یہ وہ عقیدہ ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کی بنیادی عقیدوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی مختصر سی تعریف کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد کفر سے اسلام تک کے مختلف حالات زندگی اور تحریک ختم نبوت کے اندر علماء اہل حدیث کا کردار، کہ تحریک ختم نبوت کب شروع ہوئی اور اس کے اندر علماء اہل الحدیث نے کیا کردار ادا کیا۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کس لیے جاری فرمایا؟ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اور انسان کو گناہوں سے نکال کر اللہ کی ذات کی طرف لے آنے کے لیے، اور انسان کو گناہوں سے نکال کر نیکی کے راستے پہ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بحیثیت پہلا انسان اور بحیثیت پہلا نبی بنا کر کے دنیا کی طرف مبعوث کیا۔ حالات گزرتے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا، انبیاء کی تعداد آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک چلی آتی رہی، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر انبیاء کی تعداد مکمل ہو گئی۔ اب ان نبیوں کی تعداد میں سے کسی نبی کو نکالا نہیں جا سکتا، اور اس نبیوں کی تعداد میں کسی نئے نبی کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں۔ کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ نبی ہوں گے؟ کیا امتی ہوں گے؟ ان کی حیثیت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہوں گے؟ کیا ان کی نبوت اللہ ان سے واپس لے لے گا؟ یہ وہ پہلا بنیادی اصول ہے جو قادیانی مرزائی ہمارے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور کوئی بھی مناظرہ ہوتا ہے،
کیونکہ میں نے بحیثیت قادیانی بہت سے علماء کے ساتھ مناظرے بھی کیے، مباحثے بھی کیے، مخاطبے بھی کیے، تو سب سے پہلا یہ سوال ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کا مقام، مرتبہ اور حیثیت کیا ہوگی؟ تو وہ کہتے امتی ہوں گے۔ تو قادیانی یہاں پہ دوسرا یہ سوال کرتا کہ جب وہ امتی ہوں گے تو کیا نبوت اللہ ان سے واپس لے لے گا؟ اب یہاں پہ اگر مسلمان یہ کہے کہ نہیں جی وہ نبی ہوں گے، تو قادیانی یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ نبی آ سکتا ہے تو نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر وہ نبی آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی تو نیا نبی آنے سے، مرزا غلام قادیانی کے نبی آنے سے مہر نبوت کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ اب یہاں پہ مسلمان گھیرے میں آ گئے، لیکن یہاں پہ عقیدے کی بات بتلا رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ، قیامت سے قبل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے یوں آسمان سے نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو 40 سال دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل یہ دنیا کے سارے یہودی، یہ دنیا کے سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ نبی ہیں، وہ نبی تھے اور وہ نبی ہیں، قیامت کی صبح تک وہ نبی رہیں گے، لیکن ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو سارے نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب زمانہ قیامت کی صبح تک چلے گا تو کالی کملی والے کا چلے گا، قیامت کی صبح تک شریعت چلے گی تو قرآن کی شریعت چلے گی، کیا کالی کملی والے کا فرمان چلے گا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو وہ نبی تھے، نبی ہوں گے اور قیامت کی صبح تک بھی وہ نبی رہیں گے۔ اب یہاں پہ قادیانی نے جو سوال کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت کے اندر کوئی فرق آیا؟ ختم نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے جھولی مریم کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اپنی ماں کی گود میں نبوت مل گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ سے پہلے کے نبی ہیں۔ قرآن نے یہ عقیدہ دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی آ تو سکتا ہے، پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی ایک تعریف۔ اور یہاں پہ دوسری عقیدہ ختم نبوت، آج ہم نے بھی نعرہ لگایا عقیدہ ختم نبوت زندہ باد۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد کیوں ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اس لیے بھی زندہ باد ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کسی عقیدے کو بیان نہیں کیا جتنا عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر اللہ نے نازل فرما دی۔ کہیں اللہ نے وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، اور کہیں وضاحتاً عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما دیا۔ اس لحاظ سے بھی عقیدہ ختم نبوت زندہ باد۔ اور دوسری عقیدہ ختم نبوت زندہ باد ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ایک نبی جو گزشتہ امت کا نبی، رسولاً الی بنی اسرائیل والا نبی، اللہ نے اس نبی کو اس امت کے اندر دوبارہ نازل فرما کر اس نبی کا امتی بنا دیا۔ اس لیے یہ امت گزشتہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے یہ امت اور اس امت کا مقام مرتبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول تو نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات پھر سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کے موضوع کے اوپر 210 احادیث بیان فرمائی ہیں۔
قرآن کی 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کی دلیل، اور 210 احادیث نبویہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک پیش گوئی فرمائی، سیکون امتی ثلاثون کذابون الدجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین، کہ میری امت کے لوگوں، میری امت کے اندر 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، لیکن وہ کون ہوگا؟ وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک 30 کذاب اور دجال دنیا میں ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ حالات گزرتے رہے، حالات بدلتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے جس نے دعویٰ نبوت کیا اس کا نام اسود انسی، وہ یمن کا رہنے والا، اس نے دعویٰ نبوت کیا تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اس کے بعد ایک اور دعویٰ نبوت کرنے والا کھڑا ہوا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ کذاب کی زندگی میں ایک اور دعویٰ نبوت کرنے والی ایک لڑکی کھڑی ہوئی۔ ایک عورت نے کہا میں بھی اللہ کی نبیہ ہوں، اس کا نام سجا تھا۔ حالات گزرتے رہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک خط پہنچا۔ اس خط کے اندر کیا لکھا؟ وہ خط بھیجنے والا کون ہے؟ وہ خط بھیجنے والا مسلمہ کذاب ہے۔ اس نے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے بعد نبی اور رسول ہوں، آپ کی نبوت بڑے شہروں کے لیے، آپ کی نبوت بڑے علاقوں کے لیے، تو میری نبوت جو ہے وہ دیہاتوں کے لیے، آپ میری نبوت کا بھی اعلان کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو قافلہ روانہ کیا گیا کہ جاؤ اور مسلمہ کذاب کے خلاف جا کے جہاد کرو۔ بات مختصر کر رہا ہوں، جب وہ قافلہ روانہ ہوا، جنگ یمامہ ہوئی۔ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام نے شہادت حاصل کی، اور 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی 23 سالہ دور نبوت ہے، 23 سالہ دور نبوت، جس کے اندر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جاؤ ختم نبوت کے موضوع کے اوپر جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن کے اندر 700 حافظ کرام شہید ہوئے، اور اس بات کی دلیل بن گئی، اور صحابہ کرام نے یہ جنگ لڑ کر بتلا دیا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی دعویٰ نبوت کرے تو اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا مدینہ منورہ سے تو اللہ کے نبی دنیا سے انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جناب عمر بن خطاب نے کہا یا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو قافلہ اللہ کے نبی نے روانہ کیا، آپ امیر المومنین منتخب ہوئے، آپ اس قافلے کو مدینہ میں بلائیے، کیونکہ مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی یہ حالت ہے، وہ بلال مدینہ کی گلیوں میں روتا پھر رہا ہے، آپ کی یہ حالت ہے۔ مدینہ ابھی اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ مدینہ سے نوجوان صحابہ کو جہاد کے اندر بھیجا جائے، تو وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر نے جو الفاظ کہے، رب محمد کی قسم وہ الفاظ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، صدیق بھی زندہ رہے اور دعوی نبوت کرنے والا بھی زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، صدیق بھی زندہ رہے اور دعوی نبوت کرنے والے کے ماننے والے بھی زندہ رہے۔ یہ جنگ تو لڑی جائے گی۔ جنگ یمامہ سج گیا، جنگ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام نے شہادت حاصل کی۔ اس کے بعد حالات گزرتے گئے، کہیں حسین احمد مازندانی آیا، اس نے دعوی نبوت کیا، کہیں علی محمد جا آیا، اس نے دعوی نبوت کیا، کہیں
علی محمد باب آیا، اس نے دعوی نبوت کیا، کہیں بہاءاللہ ایرانی آیا، اس نے دعوی نبوت کیا، حالات گزرتے رہے۔ میرے حضرات محترم، میرے عرب کے بر صغیر کے اس خطہ کے اندر بھی ایک دعوی نبوت کرنے والا کھڑا ہوا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا۔ مرزا غلام قادیانی 1835 میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پیدائش اس کی اپنی زبانی 1840 بتلائی جاتی ہے۔ حالات گزرتے رہے، مرزا غلام قادیانی 1840 میں پیدا ہوا اور 1880 میں مرزا غلام قادیانی نے پہلا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے الہام کیا، اللہ نے مجھے اس صدی کا مجدد بنا دیا 1880 سے۔ اس کے بعد جب 1880 میں اس نے دعوی نبوت کیا، اس نے پہلا دعویٰ 1880 میں مامور من اللہ ہونے کا کیا، اس کے بعد اس نے درجہ بدرجہ دعوے کیے۔ اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، اس نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں، اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ سے بڑا نبی ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں وہی اللہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، حالات گزرتے رہے، میرا خاندان 1907 میں قادیانی ہوا۔ مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں میرے پردادا نے مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور رسول مان لیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن جب میرے پردادا نے مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور رسول بنا لیا، وہ میرے خاندان کا شاہ تاریخ دن تھا کہ میرے خاندان کے اندر قادیانیت کا ایک دیا جلایا گیا، اور وہ چلتے چلتے 110 سالہ تاریخ گزر گئی۔ 2017 تک ہمارے خاندان کے اندر کوئی فرد پیدا نہیں ہوا جو حالت ایمان کے اوپر پیدا ہوا ہو، اور کوئی فرد دنیا سے نہیں گیا جو حالت ایمان سے گیا ہو۔ جہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم صدیوں سے مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں کہ جب تک ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ صرف نام مسلمان جیسا رکھ لینا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا مسلمان ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ بہرحال میں قادیانی گھرانے کے اندر پیدا ہوا، اس کے بعد قادیانیوں کا درس نظامی کیا۔ درس نظامی کرنے کے بعد قادیانیت کی تبلیغ کے لیے 1 سال ساؤتھ افریقہ کے برکینا فاسو میں، وہاں سے پاکستان کے اندر 7 سال قادیانیت کی تبلیغ کرنے کا اتفاق ہوا۔ پھر قادیان ہندوستان میں جہاں مرزا غلام قادیانی جہنم کے گڑھے میں جل رہا ہے، وہاں پہ بھجوایا گیا۔ حالات مختصر کرتا ہوں، جب قادیان پہنچا تو قادیان پہنچنے کے بعد جب میں قادیان جا رہا تھا تو یہاں ایک اور قادیانیوں کا عقیدہ میرے ذہن میں آ گیا کہ قادیانی جب قادیان جاتا ہے تو وہاں کیا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ قادیانی ہر سال 28، 27، 28 اور 29 دسمبر کو ہر سال وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام، اس کا صفحہ نمبر 370 ہے، اس کے اوپر مرزے نے کہا کہ شریعت نے اب حج کو منسوخ کر دیا، اب جس نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے اس کو حاصل مقصود و مطلوب نہیں ہوگا جب تک وہ قادیان میں نہیں آئے گا۔ حالات گزرتے رہے، جب قادیان پہنچا تو قادیان میں اسلام قبول کرنے کی جو بڑی وجوہات بنی، ایک تو سب سے پہلی بڑی وجہ جو یہ بنی کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، تو اللہ نے جو نبی اور رسول آئے ان کے ساتھ 2 عمل کیے۔ جس بستی میں اللہ کے نبی آئے یا تو وہ ساری بستی اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئی، یا پھر ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہاں پہ قادیان کے اندر مرزا غلام قادیانی کے گھر کے 8واں گھر ہندوؤں کا مندر ہے۔ جب یہ بات دیکھی تو یہ بات کے اوپر یقین آیا کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے جو نبی تھے ان کے اوپر امت ایمان لے کے آتی تھی، اگر وہ ایمان لے کر نہ آئے تو امت تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرات محترم، دوسرے اسلام قبول کرنے کی وجہ میں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ جب اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا قادیان کے اندر، میں قادیانیوں کی لائبریری میں موجود ہوں، وہاں پہ مجھے اللہ کے نبی کے مناقب نبوت ملے۔ جب ان کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو وہاں پہ مجھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ درج کرتا ہوا نظر آیا۔ حضرت ام سلیم میری اور آپ کی ماں، جب میری ماں کے اندر گھر کے اندر میرے نبی تشریف لے کر کے جاتے، آرام فرما رہے تھے، آپ کے پسینہ، آپ کے پیشانی کے اوپر
موتیوں کی طرح نمودار ہوا۔ میری ماں اٹھی اور پسینہ کو محفوظ کیا ایک ڈبی کے اندر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یا ام سلیم ما فعلتی، اے ام سلیم یا کیا کر رہی ہو؟ بتلایا گیا آپ کے پسینے کو اس ڈبی میں محفوظ کر رہی ہو۔ کیوں کر رہی ہو؟ کہ جب مدینہ کے اندر کسی یتیم بچی کا نکاح ہوتا ہے، کسی بیوہ عورت کا نکاح ہوتا ہے، اس کو بطور عطر پیش کرتی ہو۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی، جب یہ واقعہ پڑھا، اللہ کی قسم مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے ساتھ، مرزا غلام قادیانی کی ذات کے ساتھ ہر وابستہ چیز سے بدبو آتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو وہ تھے جن کے پسینے سے خوشبو آئے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، یہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ جب میرا باپ بھی 2016 میں قادیان گیا، اپنے باپ کے بازو کو پکڑا، مرزے کی قبر کے اوپر لے کر کے گیا، کہا ابا جی کیا تم اس کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ باپ نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی یہ نبی نہیں ہے، نبی تو وہ تھے جن کے جسم بھی پاک تھے، جن کے جسموں پر عمل اترا کرتے، جن کو سنت انبیاء کہا گیا، اور ان کے دلوں پر اللہ نے کلام نازل کیا جن کو کتاب اللہ کہا گیا۔ ان کے جسموں سے خوشبو آئے اور ان کے پسینے سے خوشبو آئے، اس بدبختی کی قبر سے بدبو آئے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت باپ کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا، باپ پاکستان واپس آیا، میں بھی پاکستان 2017 میں جنوری 2017 میں واپس آیا، واپس آ کر تقابل لکھنا شروع کیا کہ قادیانیت اور اسلام کے مابین اختلافات کی وجوہات کیا ہے۔ صرف ایک حوالہ، ویسے تو قادیانی سب سے پہلے میں نے جس قلم کو اٹھایا اللہ کی ذات کے بارے میں، ویسے تو قادیانی مرزا غلام قادیانی نے اللہ کی ذات کے بارے میں 120 مرتبہ گستاخی کی، لیکن صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اور مرزا نے کہا کہ اللہ کی حیثیت مقام مرتبہ، یہ مرزا کی کتاب کا نام دافع البلا ہے، اس کے اندر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ کی حیثیت مقام مرتبہ ایک چور کی طرح ہے، جس طرح چور رات کے اندھیروں میں آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا، اس طرح اللہ آسمان سے چوروں کی طرح آتا ہے اور دنیا سے ہو کر چوروں کی طرح واپس چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ قادیانی، دوسرا عقیدہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا قادیانی نے 318 مرتبہ، مرزا قادیانی نے 318 مرتبہ اللہ کے نبیوں کی گستاخی کی، اور 318 مرتبہ اس نے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ صرف ایک گستاخی کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا قرآن کریم کے اندر جو آیات نازل ہوئی محمد اور رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، مرزا کہتا ہے ان آیات کریمہ میں محمد سے مراد میں ہوں۔ اور دوسری جگہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا بشیر احمد ہے، اس نے کہا کہ میرا باپ یعنی مرزا غلام قادیانی دراصل محمد اور رسول اللہ کی زندہ تصویر ہے۔ حضرات محترم، جب یہ قادیانیوں کے اور بھی بہت سے عقائد نظریات سامنے آئے، 27 مارچ 2017 کو اسلام قبول کیا، اس کو فرستان جناب نگر ربوہ کے اندر جہاں پہ کوئی اسلام کا نام لینے والا موجود نہیں تھا، اٹھا اور قادیانیوں کے ایوانوں میں جا کر جناب محمد الرسول اللہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے ڈنکے بجا دیے، اور قادیانیوں کو کہا کہ میں آج 27 مارچ 2017 کو مرزا غلام قادیانی کو اس کے تمام دعووں میں کذاب اور دجال مانتا ہوں، اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق مانتا ہوں، قرآن کی 100 آیات کے مطابق مانتا ہوں، 210 احادیث کے مطابق اس کو کذاب اور دجال مانتا ہوں۔ تو قادیانیوں نے اپنے جیل خانے کے اندر ڈالا، ظلم و ستم کی داستان رقم ہونے لگی، تو ماں نے آ کر کہا دوبارہ مرزے کو نبی مان لو، ہم تمہیں یہاں سے چھڑوا لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ باپ بھی یہی کہہ رہا، بہن بھائی بھی یہی کہنے کے لیے تیار ہیں، باقی سارے خاندان والے یہی آ کر کہتے ہیں تم مرزے کو نبی مان لو، ہم تمہیں یہاں سے چھڑوا لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مر تو سکتا ہوں، کٹ تو سکتا ہوں، مر جانا تو گوارا ہے، لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ کالی کملی والے کے فرمان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو حالات گزرتے رہے۔ حضرات محترم، قادیانیوں کے
जेल खाने के अंदर भी अल्लाह ने रखा, लेकिन वहाँ से फिर निकाला। हालात बदलते रहे, हालात में दुनिया की गर्दिशों के साथ टकराता रहा। इन हाथों में हथकड़ियाँ भी पहनी हैं तो अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहनी है। 17 पेशियाँ इन्वेस्टिगेशन के अंदर भुगती है। रब मोहम्मद की कसम है, जब भी गया यहाँ मियाँ वाली का जज था जिसका नाम फैज़ुल्लाह न्याज़ी था, उसकी अदालत में मेरा केस लगा। उसने कहा तुम खत्म नबुव्वत के काम को छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा जज साहब मार तो सकता हो लेकिन खत्म नबुव्वत का काम नहीं छोड़ सकता। मैंने खत्म नबुव्वत का काम सीखा है, सहाबा कराम से सीखा है। मैंने खत्म नबुव्वत के तारीख़ को पढ़ा है, अपने सलाफ की तारीख़ को पढ़ा है। हज़रात मोहतरम, आज हम दावा करते हैं हम कौन हैं? हम मालुल हदीस हैं। हमारा मसलक क्या है? कोई किताब और सुन्नत वाला हमारा मसलक है, लेकिन हमें अपने मसलक के सलफ सालेहीन के ऊपर भी नज़र करनी होगी। हज़रात मोहतरम, अकीदा खत्म नबुव्वत की पहली तारीख जो तहरीक खत्म नबुव्वत के नाम से मशहूर है, 1880 में सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जब मामूर मिनल्लाह होने का दावा किया तो सबसे पहले उलमा अहल हदीस आए, क्योंकि यही वो उलमा थे जिन्होंने हर फितने को सामने से डट कर मुकाबला किया और शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए। चाहे वो बरेलियत का फितना उठा, चाहे वो परवेज़ियत का फितना आया, और चाहे वो अशियत का फितना आया, हर फितने को मेरे अकाबरीन ने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए और अपने काली कमले वाले के तहफ़्फ़ुज़ किया, ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया, कुरान का दिफा किया और अपने नबी की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया। 1880 में सबसे पहले मेरे अकाबरीन ने मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। उसके बाद उनके शागिर्द रशीद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान अमल में आए और उन्होंने उस वक़्त से लेकर 50 के करीब उलमाए कराम के उलमाए हिंद से फतावा लिखाकर मिर्ज़ा कादियानी को उसके दावों में कज़्ज़ाब और दज्जाल मनवाया। हालात गुजरते रहे, लेकिन उसके बाद मेरे अकाबरीन, चाहे वो मेरे अकाबर मौलाना ग़ुलाम जाफ़र थानेसरी हो, चाहे वो मेरे अकाबर हबीबुर रहमान जरदानी हो, चाहे वो मेरे अकाबर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हो, रब मोहम्मद की कसम है उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें तो कुर्बान कर दी, लेकिन अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं की। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत, प्रोफेसर आमिर मुनीर साहिब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, आज हमें इस बात का हद करना होगा। आज हमें यहाँ पे आने का एक मकसद हमें लेकर के जाना होगा। यह ना हो कि आमदन नशिस्तन बर्खास्तन आए बैठे चले गए, यह नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ से जाएं तो इस बात का हद करके जाएं कि जो ज़िंदगी बाकी है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। हाथ खड़ा करके हद कीजिए, कोई बंदा भी नीचे हाथ खड़ा करके ना बैठे, इस बात का हद करें कि जो ज़िंदगी बाकी है कुरान के मुताबिक गुजारेंगे, काली कमली वाले के फरमान के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आज अपने किए हुए याद के ऊपर तादम आखिर कायम दायम रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।